مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، اس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی رہنمائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. جس گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کی قدر ہوگی، وہ گھر نور کا گہوارہ بن جائے گا. اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، فرامین اور ارشادات طیبہ کی قدردانی نہیں ہوگی، وہاں پر ظلم، تاریکی اور گمراہیاں پھیلیں گی. اس لیے ہماری گزارش ہے تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھیں. محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو قبول کیا جائے، آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کی جائے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کے ارشادات کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا سب کے لیے ضروری ہے. بلوغ المرام حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ مختلف احادیث کی کتابوں سے اپنی معلومات کی روشنی میں یہ ذخیرہ مرتب کیا ہے، تاکہ اس میں احکام اور مسائل سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ایک جگہ درج کر دی جائیں. اسی لیے یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود اتنی جامع اور کمپریہنسو ہے کہ اسے مختلف دینی درسگاہوں میں باقاعدہ نصاب تعلیم میں داخل کیا گیا اور کیریکولم کے طور پر اس کو شامل کیا گیا اور اس میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بگنرز کے لیے بھی اور جو لوگ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اسلامی شریعت کے اندر، ان کے لیے گراں قدر تحفہ ہے. ہم ترتیب کے ساتھ اس کے ابواب کا مطالعہ اور نچوڑ پیش کر رہے ہیں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے قرض اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں بتائیں کہ قرض یہ انسانی ضرورت میں شامل ہے، لین دین کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے معاون اور مددگار بنیں، جب اس کی ضرورت ہو آپ مدد کریں، مگر دینے لینے کے ایک اصول بتائے گئے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی طویل ترین جو آیت ہے اس میں اس سلسلے میں بتایا گیا کہ دینے لینے کے لیے لکھ لیا کرو، گواہوں کے سامنے معاملہ طے کرو کہ کتنا دے رہے ہو، کتنے دن کے لیے دے رہے ہو، تاکہ بعد میں نہ آپ کو اختلاف ہو نہ اسے کوئی پریشانی ہو. لیکن ہم قرض یا دین لین میں لکھا پڑھائی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. خود ہم بھی اٹھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی نقصان کا معاملہ پیش آتا ہے. اس لیے کلیئرٹی، لکھا پڑھائی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ بہتر ہیں تاکہ فیوچر میں نہ آپ کو پرابلم ہو نہ اس کو پرابلم ہو. قبل اس کے کہ ہم اس مسئلے پر آگے کچھ گفتگو کریں، پیچھے لیکچر کے بعد کافی سارے سوالات رہ گئے تھے تو ہم تھوڑا سا وقفہ یہاں پر دینا چاہیں گے تاکہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پہلے کر لیں قرض یا اس سے متعلقہ امور پر. جی آپ ایک ایک کر لیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. یہ جو میرا کوشچن ہے وہ قرض کے متعلق ہے. دیٹ جو لونز ہم لوگ لیتے ہیں آج بینک سے، تو جیسے ابھی لون لینا ہی مطلب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. فار ایگزامپل مجھے جاب کرنا ہے جس کے لیے مجھے بائک بہت کمپلسری ہے اور وہ سچویشن میں مجھے لون لینا پڑ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر میں قرض لوں لیکن قرض جو ہے وتھ انٹرسٹ ہو، تو لون جو ہے عام طور پہ جیسے بینک وغیرہ لون دیتی ہے قرض کے ساتھ، سود کے ساتھ، وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب میں اگر دوں
تو وہ ایک دوسری بات ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کا جواب دیں، اس لیے کہ سود کا مسئلہ تو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب آپ بتائیے سود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، آپ بتائیں۔ سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیسٹ جو ہے وہ اپنی امی سے زنا کرنا ہے۔ تو یعنی سود کی ایک ہلکی جو قسم ہے، 73 قسم کا سود ہوتا ہے، اس میں ایزیسٹ، کم سے کم ہلکا گناہ اس کا تصور یہ ہے کہ گویا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کاری کرے، یعنی یہ جتنا گھناؤنا ہے، جو سب سے کم گناہ ہے سود کا وہ اتنا ہے، تو جو بھاری سب سے اونچا ہوگا اس کا کتنا گناہ ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت اور یہ جو حدیث ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال کے اندر خود جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو جب حرام کیا ہے تو عام طور پر جو لوگ انسٹالمنٹ پر یعنی بینک وغیرہ سوسائٹی سے لیتے ہیں، جس میں سود کی رقم شامل ہوتی ہے اور سود کے مطابق پیمنٹ کی جاتی ہے، شرعی طور پہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گھر گھر کی بیماری ہو گئی۔ کار کی ضرورت ہے، جاؤ، ڈرنے کی کیا بات ہے، انسٹالمنٹ پہ کار لے لو، ڈپازٹ معمولی سی رقم وہ لیتے ہیں اور باقی جو ہے منتھلی دیتے رہو آپ۔ اب وہ منتھلی سود کے ساتھ ہے، لیکن یہ گناہ کا تصور تک چلا گیا اور لوگ جو ہے لگژری کار چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی فرنیچر تبدیل کرنا ہے، فرنیچر شاپ والا کہتا ہے کہ اب پیسے نہیں ہیں، ڈونٹ وری، لے کر چلے جائیں، منتھلی پیمنٹ کر دیں آپ۔ اب منتھلی اقساط پر کیا ہے، سود کے ساتھ لگا دیا وہ۔ اور آپ کے گھر میں جو صوفہ سیٹ ہے وہ کیا ہے، جہنم کی آگ ہے، اس لیے کہ سود ہے نا وہ، اور سود کا صوفہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اس طرح کی عام طور پر لوگ جو ہے سود کے جو حرمت ہے اس کا تصور آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے۔ اس لیے جنرل حکم یہ ہے کہ سود کی رقم، سود پر قرض لینا، چاہے بینک سے لو، سوسائٹی سے لو یا کسی افراد سے لو، تینوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اگر کوئی بہت مجبور ہے تو دیکھیے یہ جنرل حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی سچویشن میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں اضطراری حالت، مر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ اس کے پاس نہیں ہے، جان بچانے کے لیے تو وہ اس وقت حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، مگر وہ اضطراری حالت میں ہے، یہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا فیصلہ ہے۔ عام زندگی کے اندر سود کے ساتھ کرنا اس کو منع کر دیا گیا، آپ اس سے بچے رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور متبادل انتظام کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ، اس میں خالی تھوڑی سی ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا۔ عام طور سے لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے بینک کو لے کر کے، بینک سے قرض لینا اور بینک کو انٹرسٹ پے کرنا، یا بینک جو ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے اس پہ انٹرسٹ ہم کو پے کرتی ہے، تو یہ جو معاشرے کا مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ سود نہیں ہے، کیونکہ بینک عوام کے پیسے سے بزنس کرتی ہے اور وہ اس کا پروفٹ دیتی ہے، تو اس کو کیسے ہم عوام کو سمجھائیں گے کہ وہ سود ہے؟ دیکھیے وہ لوگ خود اس کو سود کہہ رہے ہیں، وہ لوگ خود اس کو اسی انداز سے ڈال رہے ہیں۔ اصل میں بعض چیزیں لوگ جو ہے اپنا نام خود سے تبدیل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نام کے تبدیل کرنے سے حکم بدل جائے گا۔ اس کی میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بوتل ہے، اس کے اندر زہر رکھا ہوا ہے اور وہ لیبل آپ لگا دیں کہ اس کے اندر جوس ہے، تو کیا یہ لیبل لگانے کی وجہ سے زہر کی تاثیر ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ زہر تو جو پیے گا وہ مر جائے گا، اس لیے کہ لیبل تو بدلا ہے مگر اصل جو چیز اندر ہے وہ زہر ہی ہے۔ اس لیے نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا جب تک کہ اس کی وہ چیزیں باقی رہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سود پر رقم لے رہا ہے، وہ چاہے پبلک کا پیسہ ہو یا کسی اور ذریعے سے، بینک کہاں سے لا کر دیتا ہے؟ پبلک کو دے رہا ہے تو دوسری پبلک کو وہ قرض بھی دیتا ہے۔ مثلا میرے اکاؤنٹ میں $1000 رکھے ہوئے ہیں، بینک وہ $1000 کسی اور کو دے گا اور وہ ان سے پیسہ چارج کرے گا، اور اسی پیسے کا ایک حصہ مجھے بطور انٹرسٹ کے دے گا اور ایک حصہ اپنے لیے رکھے گا، کیونکہ بینک اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالتا، وہ پبلک ہی کی منی ایک طرف سے لے رہا ہے، دوسری طرف ڈال رہا ہے، تو یہ کھلم کھلا سود ہے اور اس سے منع کیا گیا۔ جو باقی رہا کہ لوگوں کے ذہن سے یہ تصور نکل گیا، اس لیے کہ شیطان نے اس چیز کو اتنا پرکشش اور اٹریکٹیو بنایا ہے کہ اس میں پیسے آسانی سے مل رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اگر گاڑی خریدنا چاہے سوچتے تھے پیسے کہاں سے لاؤں، اب اس کو آسان یہ بنا دیا گیا کہ آپ اب خرید لیں، پیمنٹ بعد میں کرتے رہیں۔
آسان ہو گیا. فرنیچر اب تبدیل کر دیں, بعد میں پیمنٹ کرتے رہیں. گھر اب خرید لیں, فلیٹ, بعد میں پیمنٹ کرتے رہیں. آدمی اس لیے اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ ایزی آپشن ہے, اور وہ ایزی آپشن کی وجہ سے ادھر جاتا ہے. حالانکہ یہ اتنا سنگین آپشن ہے کہ اگر بینک آپ کو گھر خریدنے کے لیے $1,00,000 قرض دے رہا ہے تو بینک کیا $1,00,000 واپس لے گا؟ نہیں, بلکہ ٹوٹل جو رقم آپ سے لے گا کبھی کبھی 1,00,000 کی جگہ پر $250,000 واپس لے گا, کبھی $2.25 लाख واپس لے گا. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ 1,00,000 کا جو گھر آپ کو مل رہا ہے اصل میں 1,00,000 کا نہیں ہے, بلکہ آپ کو 3,00,000 میں پڑ رہا ہے. وہ لوگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیں تو اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کیونکہ بینک جتنی رقم دیتا ہے اتنی واپس نہیں لے گا, وہ بہت طویل مدت کے لیے آپ سے لیتا ہی جائے گا. پلس اس میں یہ بھی رسک ہے کہ اگر آپ قرض لے لیتے ہیں اور 2 انسٹالمنٹ پے نہ کریں اور بعض جگہ پر 3 انسٹالمنٹ پے نہ کریں تو وہ ریپوزس یعنی واپس وہ لے لے گا. گویا آپ کی جو رقم دی ہوئی تھی وہ تو سود کی رقم سمجھ کر ہڑپ کر جائے گا. تو یہ ساری اس کی تباہ کاریاں ہیں. اتنا سنگین مسئلہ ہے, اس سے ہم تو کہیں گے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اس سے توبہ کرنی چاہیے, اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم مزید سوالات انشاءاللہ بعد میں لیں گے چونکہ ہمارا یہاں بریک کا وقت ہو گیا. دیکھتے رہیے پروگرام, مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, وقفے سے پہلے ہم قرض اور اس کے متعلقہ کچھ سوالات لے رہے تھے, چونکہ اس میں کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے. اگر کوئی ضروری ایک آدھ سوال آپ کر لیں جس کو بھی ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. شیخ یہ سوال ایک میں پوچھتا ابھی جو بھائی نے پوچھا تھا, آپ نے فصل سے یا زمین کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی کہ جب پھل آ جائے تو ہم کو اس کا کام کرنا چاہیے. مسئلہ یہ آتا ہے ایک آدمی زمین کے اوپر باغات لگاتا ہے, مختلف طریقے کے پھل آتے ہیں اس میں, وہ چھوٹے پن سے چھوٹا جب پودا وہ لگاتا ہے تو سوکھنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے نقصان کا, وہ اس کا خود کا نقصان ہو. اس امید میں لگاتا ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچ چلائے گا, جس طریقے سے اپنی مالی حالت اچھی کرے گا. پھول آ گیا, پھول کے اوپر ہی سودا ہوتا ہے. عام طور سے جو معاشرے میں سودے بازی ہوتی ہے پھول کے اوپر, پھول آ گیا اور اس سے سودا کر لیا. اب خریدار کی تقدیر, جس نے خریدا اس کو, آندھی آئی, طوفان آیا, سارے پھول گر گئے, تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے کہ پھل آنے کا یہ انتظار کرے؟ کیونکہ پھل پر بھی آندھی آنے کے بعد کچے آم یا کچے درخت سے جتنے پھل ہیں وہ گر جاتے ہیں, تب بھی نقصان ہوتا ہے. تو دونوں کنڈیشن میں, دونوں حالات میں اس کے پاس نقصان ہی نقصان ہے. تو اس میں بیچنے والے کی کوئی غلطی کہاں سے آتی ہے؟ اس میں بیچنے والا جیسے پھل آنے کے بعد اگر فروخت کر رہا ہے اور اتفاق سے کوئی آندھی آ گئی تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی تو غلطی نہیں ہے, لیکن خریدار کی کیا غلطی ہے؟ پھر ریورس آرڈر میں ہم اگر یہ پوچھیں کہ بیچارے نے پیمنٹ کی, حلال کمائی کی, اور اس کو تو کچھ ملا نہیں, تو اس کی کیا غلطی ہوئی؟ یہ تو ایک اتفاق ہو گیا. تو اصل میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نہ نقصان پہنچائیے نہ نقصان اٹھائیے. تو دونوں صورتوں میں پھل جب آ جائے تو اس کے نقصان کے امکانات بہرحال کم ہو جاتے نارمل انداز سے. پھول کے موقع پر یہ چانس رہتا ہے کہ پھول جو ہے تھوڑی سی ہوا اگر تیز چلے تو گر سکتا ہے, لیکن جب پھل آ جائیں تو عام طور پہ تقریباً امید ہوتی ہے کہ اب فصل صحیح آئے گی. مگر اس کے باوجود اگر پھل بھی گر گئے, جیسے ہو سکتا ہے کبھی کبھی, بہت کم ایسے چانس ہوتا ہے, لیکن اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی جو باغ والا ہے اس کی امانت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے نقصان کو خود محسوس کرے. اس لیے محسوس کرے کہ شریعت میں جیسے اس سے پہلے بتایا گیا, اگر کوئی آندھی اور طوفان کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو آپ پیمنٹ جو لے رہے ہیں کس بنیاد پر لے رہے ہیں؟ اس کو تو کچھ نہیں ملا. تو یہ آپ کی شرافت اور امانت داری ہے کہ آپ اس کے نقصان کو خود محسوس کریں اور اس کی پابجائی کرنے کی آپ خود کوشش کریں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون کی زبان میں ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو. شریعت وہ بھی حکم دیتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے, اور جہاں اخلاقیات کی ضرورت ہے شریعت اس کو بھی ابھار رہی ہے کہ آپ کے اخلاقی کچھ تقاضے ہیں, آپ اخلاق کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ اپنے بھائی کا کسی انداز سے نقصان نہ ہو. آپ کچھ. السلام علیکم شیخ, میرا سوال رشوت کے تعلق سے ہے. مثلا آج کل جو بڑی بڑی کمپنیاں دنیا میں موجود ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ مخصوص علاقوں کو چن لیتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل 2 ایئر لائنس کمپنیاں ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم اس علاقے میں آپریٹ کریں گے, آپ اس علاقے میں آپریٹ کیجیے. وہ ایک کارٹل فارم کر لیتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو اس فیلڈ میں, اس تجارتی شعبے میں
شامل ہونے کا موقع نہیں دیتے ہیں. تو اس تعلق سے اسلام کا کیا حکم ہے کہ کارٹل فارم کرنا صحیح ہے، اپنے ایک گروپ بنا کے اور دوسرے لوگوں کو مواقع فراہم نہ کرنا؟ دیکھیے اس میں جو ہے نا بعض بڑے بڑے مالدار کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے یا چھوٹے بزنس مین کو آگے آنے کا موقع نہ دیا جائے، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. شریعت جو ہے ایکسپلائٹیشن کو پسند نہیں کرتی. آپ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کی مجبوری کا، لوگوں کی ضروریات کا، شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دے رہی ہے. جیسے اس سے پہلے گزر چکا، شہر کے رہنے والے دیہاتی اور کسان لوگوں کی جو ترکاری، سبزی، پھل وغیرہ وہ لاتے ہیں، مارکیٹ میں آنے تک ان کا سودا نہ کریں. مارکیٹ میں آئیں، وہ خود مارکیٹ میں دیکھیں، اس کے بعد ان کا سودا کریں. کیوں یہ کہا گیا؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دیہات اور قریے کے رہنے والے بڑی محنت سے مزدوری کر کے کسان وہاں سے کوئی بھی جو سبزی ترکاری پیدا ہوتی وہ لے کر آتے. شہر کے لوگ وہاں جا کر راستے میں بیٹھا کرتے تھے دور، اور جب وہ دیکھتے وہاں سے اس کو وہیں پر روک دیتے. اب وہ کہتے کہ بھائی آپ کہاں شہر میں جائیں گے، کہاں بیچیں گے، ہم خود پیمنٹ کرتے ہیں، یہاں پر آپ چلے جائیں گھر. اب وہ ویسے ہی کر کے لیتے تھے، مگر اس میں پرابلم کیا ہو رہا تھا، وہ بیچارے غریب، ان کو یہ معلوم نہیں کہ مارکیٹ میں اس کی کیا اس وقت قیمت چل رہی ہے. سمجھ لیجئے میں نے مثال دی تھی، ٹماٹر کی قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے 20 روپے، اسے معلوم ہے کہ شاید 5 روپے کلو چل رہا ہے ٹماٹر. اب وہ 5 روپے کے حساب سے بیچ دیا، تو غریب جو محنت کر کے اتنی کاشتکاری کیا اس کو تو 5 روپیہ ہی ملا، اور جو ہوشیاری کر کے راستے میں بیٹھا اس کو 15 روپے مل گئے. شریعت کہتی ہے ایسا مت کرو تم. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں آنے دو تاکہ اسے بھی معلوم ہو کہ ٹماٹر کی قیمت اس وقت 5 روپے نہیں 20 روپے ہے، تو اس کو اپنی محنت کا پورا بدلہ ملے گا. اور جو وہاں کاروبار کرنے والے ہیں اسی بنیاد پر اپنا پرسنٹیج رکھ لیں، ان کو بھی اس کا نفع ملے گا. اس سے منع کر دیا گیا شریعت کے اندر. یہ بھی بات اسی کے اندر آپ فٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر بڑے بڑے امیر لوگ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں یا ان کا کاروبار نہ چلے، تو یہ اسی کی طرح کی مثال ہے جو شریعت پسند نہیں کرتی. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے، کسی کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور باہری آمدنی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ جائیداد ہے اور لڑکی کا شادی کرنا ہے. اس سے اگر بینک سے وہ لون لیتا ہے جس سے وہ شادی کر دے، کیونکہ آج کل کا ماحول ہے زیادہ وہ دینا پڑتا ہے دہیج، اور اگر زمین جائیداد بیچ کر کے کرتا ہے تو اس کا لڑکا بے دخل ہو جائے گا. اس کے بعد پیداوار ہوتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنا لون جمع کر سکتا ہے. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر تو بچی کی شادی کے لیے، تو شادی کا چیپٹر آئے گا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ، اس میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. یہ جو آپ نے مسئلہ کیا جہیز کے بارے میں، ڈاوری، یہ جو جہیز ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے، پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ شرعی طور پہ یہ ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں وہ غلط ہے، بالکل غلط، اس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم مانگتے نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ دے دیں، تو یہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ ڈور بند کیا ہوا ہے، ونڈو کھلی رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے کچھ آ جائے تو ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں آج کل دنیا داری کے تقاضے ہیں، ہمارے گھر میں پڑوسیوں کی شادی ہوئی تھی تو وہ کار دیے تھے، وہ فلاں دیے تھے. آپ مانگ نہیں رہے ہیں مگر بتا سب کچھ رہے ہیں آپ کہ مجھے کیا چاہیے، اشارہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مرد کا کام ہے کہ وہ پرووائڈ کرے گھر، اور اس کے اندر جو فرنیچر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. باقی رہا کہ اگر آپ زمین کی پیداوار تھوڑی تھوڑی جمع کر کے اپنے ضروریات کے لیے، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، کوئی اور ضرورت ہو، اس کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو رکھ سکتے ہیں. آپ جمع کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ جیسے آدمی کے پاس تنخواہ بھی ہوتی ہے، کسی کی 5,000 ماہانہ تنخواہ ہے، وہ 4,000 خرچ کر کے 1,000 جمع کرے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. تو قرض کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرض کا یہ ذہن میں رکھیں ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. اگر کوئی قرض لے اس نیت کے ساتھ کہ میں بر وقت اس کی مدد کروں گا، واپس لوٹا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظامات فرما دے گا اس کی نیک نیتی کی وجہ سے. ومن اخذها یرید اتلافها اتلفه اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر آپ دوسروں کا قرض بری نیت سے لیتے ہیں، ان کو ڈبانا
یا ان کو نقصان پہنچانا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ کر دے گا۔ کہ اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے تو اتنا ہی واپس کرے گا جتنا آپ نے دیا۔ مثلا 1000 آپ نے قرض دیا، واپس کتنا کرے گا؟ 1000 کرے گا۔ لیکن اگر آپ واپس کرتے ہوئے بغیر شرط کے کہ میری مصیبت میں یہ کام آیا تو 1000 کی جگہ میں اس کو 1100 روپیہ دے دیتا ہوں، دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی اور شرط بھی نہیں رکھی۔ 1000 کی شرط ہے اس کی کہ واپس 1000 کریں گے، مگر ازراہ ہمدردی آپ 1100 دے دیں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ میں 1000 دیا 1100 واپس چاہیے، یہ سود ہو جائے گا، کیونکہ سود میں پہلے سے سیٹ اپ ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی ہے۔ قرض زیادہ واپس کرنا یہ آپ کی طرف سے پہلے ڈیمانڈ کے بغیر، مطالبے کے بغیر دینا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح ہوا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استلف من رجل بکرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کم عمر کا جو اونٹ ہے وہ آپ نے لیا تھا۔ یہ قرض والی کی بات ہے۔ آپ نے کہا بعد میں اس کی جو پیمنٹ ہے بعد میں کر دوں گا، تو قرض پر سواری لے سکتے ہیں سود کے بغیر، یہ بھی سنت سے ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وقت مقررہ پر جو آپ کے پاس اونٹ آئے وہ بڑی بڑی عمر کے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ جب آئے آپ کے پاس، آپ نے کہا اس کی پیمنٹ کرنی ہے، وہ واپس کر دیں اس کو۔ تو اب جو آدمی تھا وہ گیا، اس نے تلاش کیا، آ کر کہا لا اجد الا خیارا رباعیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو اونٹ آئے ہیں بڑے ہیلتھی، تندرست اور توانا ہیں، تو ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے جو لیا تھا اس کی قیمت کیا تھی؟ کم تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آتیہ ایہ فإن خیار الناس احسنہم قضاء، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے کہا وہ بڑا قیمتی اونٹ اس کو دے دو، کیونکہ اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ادا کرنے میں بہتری کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کم عمر اور معمولی اونٹ تھا، دیتے وقت آپ نے اس سے اچھی کوالٹی کا اونٹ واپس کیا جس کی قیمت زیادہ بنتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے سے اگر کوئی شرط نہ ہو اور آپ جو قرض واپس کریں جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دیں گے تو آپ دے سکتے ہیں، مگر پہلے سے طے کیا جائے وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر اس مسئلے میں کوئی آپ میں سے کوئی بات پوچھنا چاہے قبل اس کے کہ ہم اس کو روکیں۔ سر قرض کے اوپر ایک سوال ہے۔ جی، عام طور سے عوام میں آپ کو معلوم ہے، یہ بھی رائج ہے کہ قرض اگر کوئی لے کر کے مر گیا تو لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو، وہ مر گیا تو معاف کر دو۔ اب ہم کو کیسے معلوم ہوگا اس کی قرض واپس دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ اس نے ہم کو 6 مہینے کا ٹائم دیا اور 6 مہینے کے اندر مر گیا تو ٹھیک ہے، 2 سال بعد تک اس نے قرض نہیں دیا، اس کا مطلب اس کی نیت نہیں تھی، تو یہاں کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے مرنے والے کو؟ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ قرض لیا اور پیمنٹ کے بغیر مر گیا، اس کا اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جو قرض لیے پیمنٹ کیے بغیر مر گئے، تا وقت ہے کہ کوئی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ چونکہ بہت سیریس ایشو ہے، اس پر ہم آئندہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے یہاں پر، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام یہ اور اس کے متعلقہ جو دوسرے امور ہیں قرض وغیرہ کے، اس کو آئندہ لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم